نوجوان ساتھیوں، چوتھے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ کل کے درس کے اندر ایک بات رہ گئی تھی جو کہ بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ اور ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ایمان کہتے اسی کو ہے کہ یعنی بندے کو اللہ سے محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو بندے نے کہہ دیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے، معلوم کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ سے محبت کرنا بس کافی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تم میرے حبیب کی اتباع کرو، ان کے حکم کی پیروی کرو، ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آدمی چاہتا ہے، کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی بھی توجہ مجھے حاصل ہو، یعنی وہ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو سامنے والا محبت تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم سے محبت کر رہے ہو اور تم میری محبت کا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ اس کے بعد چوتھے پارے کی شروعات ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے ذریعے کہ تم میرے دیے ہوئے مال سے میرے راستے میں خرچ کرو۔ میں نے کل اس کے بارے میں تھوڑی بات بتائی تھی کہ بندہ جب خرچ کرتا اللہ کے راستے میں تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا تھا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال تھا، اللہ کا دیا ہوا دھن دولت ہے اور اللہ ہی کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جب یہ سوچ اور اس خیال سے خرچ کرے گا تو اس کو دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو گرا نہیں گزرے گا اس کے اوپر۔ لیکن جب یہ سوچے گا کہ نہیں یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، یا میں نے اس کو اپنی مہارت، اپنی طاقت، اپنے عہدے کے بلبوتے اس کو حاصل کیا ہے، تو پھر اس کا مال اس سے جب جدا ہوگا تو اس کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل لوگوں نے مال کو اپنا سمجھ رکھا ہے، جبکہ مال کسی کا اپنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا دیا، اس کے پاس ایک امانت ہے، ایک نعمت کی شکل میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم مال کو خرچ کرو تو تم یہ سوچو کہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ جب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو رتی مال نہ تلاش کرو، سب سے خراب مال، سڑیل، جو ایک دم تھرڈ کوالٹی کا، اس کو تلاش کر کے لوگ نکالتے ہیں نا کہ اچھا والے کا اچھا قیمت آئے گا، اس کو بیچ کر کے اچھی ہم کو پیسہ سے مل جائے، کمائی ہو جائے گی۔ جو خراب ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہے، اس کو چلو اللہ رحم دے دو۔ ایسا بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اجر نہیں دینے والا ہے۔ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو، تمہیں نیکیاں اس سے ملنے والی نہیں ہیں، لہٰذا جب بھی کچھ خرچ کیا جائے تو وہ چیز خرچ کی جائے جو A+ کوالٹی کا ہو، یا یوں سمجھ لیجیے کہ جو اچھی کوالٹی کا، جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے وہ۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی حرمت اور یہ بات بیان فرمائی کہ خانہ کعبہ کتنا محترم ہے اور کتنا بابرکت ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچائی کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز کوئی پڑھتا ہے اگر، تو عام نمازوں کے بالمقابل دیکھا جائے تو گویا کہ اس نے 1,00,000 نماز پڑھی ہے۔ عام مسجدوں میں 1,00,000 نماز پڑھتا ہے اور خانہ کعبہ کے اندر 1 نماز پڑھتا ہے، وہ برابر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضل بیان فرمائی خانہ کعبہ کی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی جو انتظام کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھا ہے اور وہ کرتا رہے گا، چاہے وہ ابراہ کی شکل میں کوئی ہاتھی لے کر کے آئے یا آج کی ٹیکنالوجی کی شکل میں کوئی زمین کے سرنگ کر کے پہنچنا چاہے وہاں تک، انشاءاللہ خانہ کعبہ کے اوپر کوئی گندی نگاہ اگر ڈالے گا انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ فاش کرے، ظاہر کرے گا اور وہ منہ کی کھائے گا، انشاءاللہ وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد، چونکہ یہودیوں کا یہ سوال تھا، ان کا اعتراض تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ بیت المقدس جو ہے بہت پہلے بنا ہوا ہے اور وہی قبلہ ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں پر کہ خانہ کعبہ اس سے پہلے کا ہے، سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ بنا روئے زمین کے اوپر وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے، لہٰذا خانہ کعبہ کو ہی قبلہ بنایا جائے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مومنوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے کسی کی بھی تم پیروی کرو گے تو یہ جان لو کہ وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے، تمہارے ایمان سے تم کو پھرا دیں گے۔ آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے عام طور سے تو لوگوں کی یہ اکثریت نظر آئے گی آپ کو کہ انہی کا کلچر، انہی کا طور طریقہ اور انہی کا رہن سہن آدمی اختیار کیے ہوئے ہے، چاہے پہناوے اڑھائی کے معاملے میں ہو یا پھر ایجوکیشن ماڈرن یا اور کوئی بھی دیکھ لیجیے آپ،
ہر جگہ ان کا کیا ہے غلبہ ہے، اور یہ انسان مسلمانوں کے خسارے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہاں بیان فرما دیا تھا اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا ایمان تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا، اس کے علاوہ تمہیں دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے، جو انسان کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے اس کا خسارہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک مومن سے پوچھا جائے اگر، یا کل قیامت کے روز جب ایک کافر سے کہا جائے گا کہ اگر تجھے میں روئے زمین بھر کر کے سونا دے دوں اور کہہ دوں کہ یہ ایمان کا بالمقابل ہے، یعنی تو سونا بھر کے لا کے دے مجھے تو تجھے جنت مل جائے گی، یعنی ایمان کا یہ بدل ہے یہ، تو کیا تو ایسا کر لے گا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ اللہ کہے گا میں نے تم سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے بس توحید مانگا تھا، کلمہ یعنی ایمان کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، اگر تو ایمان والا ہو جاتا تجھے اتنا سارا خواہش کرنے کی ضرورت تھی نہیں، وہاں پہ کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ کفار جو کافرین ہیں ان کے اس رویے سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی نعمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی بھی بندہ ایمان کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ کوئی اور دین اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ انسان سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان سلامت رہے اور یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال میں مرو، تمہاری وفات اس حال میں ہو کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام میں تمہارا خاتمہ ہو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی تمام اپنے بندوں کو کہ تم اسلام پہ رہو اور تمہارا خاتمہ تو اسلام ہی پر ہو۔ کیوں؟ اب دیکھیے یہاں پر کہ ایمان تقوی کا ذکر کئی جگہ آتا ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، اور کوئی بات نصیحت ہے تو اس کے بعد کہا تھا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی آپ خطبے سنیں گے، خطبہ حاجہ، خطبہ جمعہ، کوئی اور خطبہ، تو اس میں یہ 3 آیتیں خاص طور سے پڑھی جاتی ہیں، اس کے اندر تقوی کا کئی بار ذکر آیا ہوا ہے۔ تو تقوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت سارے مفہوم بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجیے آپ کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جہاں جانے کو کہہ دے وہاں سے آدمی غائب نہ ہو، اور جہاں سے اللہ منع کر دے وہاں وہ نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو کرنے کا حکم کرے بندہ اس کو کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اور جس چیز سے منع کر دے انسان اس کے قریب ہی نہ بھٹکے، اس کو بولتے تقوی۔ تقوی رہے گا انسان کے پاس تو وہ ایسا ہی کرے گا اور منمانی ہرگز نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اتفاق کی تعلیم دی اور کہا کہ آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ حبل اللہ سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی وسلم کی سنت ہے، یعنی قرآن و حدیث ہی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ کوئی صرف یہ سوچے کہ بس قرآن کو ہم تھام کر کے راستہ نجات کا پالیں گے، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن و حدیث ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر آ کر حاضر ہو جائیں۔ قرآن و حدیث سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت نبی کی، کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ میری 2 چھوڑی ہوئی چیزوں پر تم لوگ پکڑے رہو گے، اس پر جمے رہو گے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں الگ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ رب العالمین کا قرآن اور نبی کا فرمان، قرآن اور حدیث، یہی دونوں حبل اللہ اور اللہ کی رسی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ اس وقت کو تم یاد کرو جب کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا اور تم سب بھائی بھائی ہو گئے۔ تم جہنم کے گڑھے کے دہانے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تمہیں اس سے بچا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے آیتوں کو ایسے واضح کر دیتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑتے رہو اور اپنے آپ کو جہنم کے دہانے سے بچاتے رہو، اس میں گرنے سے بچاتے رہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو کئی جگہ پر آیات کے ذریعے سے اور وسلم کے فرمان کے ذریعے سے ساری کے ساری انسانوں تک یہ حجت قائم کر دی ہے کہ تم اب آ کر کے میرے پاس یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ میرے پاس کوئی پہنچانے والا نہیں تھا یا کوئی سنانے والا نہیں تھا۔ صورتحال ہمارا کیا ہے؟ الحمدللہ تراویح کا چل رہا ہے باقاعدہ، قیام اللیل کا 8 رکعت پڑھنے کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد ایسا انسان جب پلٹتا ہے نا، جو مصلی پلٹتا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا ہے لگ رہا ہے کہ کتنا مستغنی ہے بندہ یہ، اس کو قرآن کی نا ہر چیز الفاظ یاد ہیں، ایک مفہوم پتہ ہے، کچھ اس کو ضرورت ہی نہیں دین کے جاننے کو، اس طریقے اتنا مطلب مستغنی کو پلٹتا ہے۔ خدا کے واسطے اگر وہ سمجھے اور دیکھے کہ 8 رکعت پڑھتے پڑھتے کمر دکھ گیا، پیر دکھ گیا، حالت خراب ہو گئی، یہ کیوں ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اگر وہ قرآن کو سمجھتا نا، جو قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے اگر وہ سمجھ میں آتا نا، معلوم ہی نہیں چلتا 1 گھنٹہ کم نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا۔
سمجھ میں آتا جب کہاں پر اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، کہاں خوشخبری کی بات، کہاں جنت، کہاں جہنم، کہاں قبر کا عذاب، کہاں آخرت کا ذکر، اس کو جب اس میں چلتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا اس کو. لیکن چونکہ بس وہ ہے نا کہ بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کے سامنے کچھ بھی آپ اچھا سے اچھا موضوع بجا دو، وہ اپنا کام بس کھاتی رہے گی، وہ ہلاتی رہے گی، ڈانس نہیں کرے گی. وہ مہما ہماری اس امت کا ایسے ہو گیا ہے، وہ قرآن سیکھتی نہیں ہے اور اس کے بعد چاہتی ہے کہ سارا کا سارا قرآن کا جو چاشنی ہے قرآن ختم ہونا چاہیے. مطالبہ یہ ہوتا ہے اکثر لوگ کا ہوتا ہے قرآن ختم ہونا چاہیے، چاہے قرآن کا ایک حرف بھی ہم کو سمجھ میں نہ آئے. ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ اثر نہیں کرنے والا دل پر قرآن اثر تب کرتا ہے جب اس کو سمجھا جائے، اس مفہوم کو، اس کے مطالب کو سمجھا جائے، اس کے حکم کو عمل کیا جائے. تو بتایا رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے واضح کر دیا ساری بات. اب اگر کوئی اعراض کرتا ہے کل قیامت آ کر کے بولے کہ میرے پاس کچھ پہنچا نہیں تھا، تو اس کی اپنی کمی ہوگی، کوتاہی اللہ کے یہاں اس کا یہ اس قابل قبول نہیں ہوگا. انسانوں کی 3 قسمیں، اس کو بھی جان لیجیے آپ. انسانوں کی 3 قسمیں. ایک ہے مومن، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جب اس کو کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی، ہم نے اطاعت کی. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی اطاعت کی. ایک لوگوں انسانوں کی ایک وہ جماعت ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کافرین ہیں، جو کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، ہم اطاعت نہیں کریں گے، ہم منمانی کریں گے. لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہے جن کو دہریہ بولتے ہیں، جن کو بولتے ہیں معرضین بولتے ہیں ان کو، جو کہتے ہیں کہ نہ تو ہم سنیں گے نہ ہم عمل کریں گے. آج یہ صفت مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہے. معلوم کیا بول کے، جب ان کو کوئی دین کی بات بتاؤ تو بولتے ہیں بھائی مجھے مت بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تجھے عمل کرنا پڑے گا. اگر یہ سوچ کر کوئی علم نہیں حاصل کرتا ہے، قرآن کو نہیں سیکھتا، حدیث کو نہیں سنتا ہے کہ سننے کے بعد مجھے عمل کرنا پڑے گا، یہ دہریت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور کل قیامت کے روز اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں پیش ہونے والا، نہیں چلنے والا. اللہ میں نے سنا نہیں، میں نے عمل نہیں کیا. اللہ نے کہہ دیا پہلے سے ہی. سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی وہ تعلیم کے بارے میں ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب اس کے بعد کوئی بھی حجت کسی کی چلنے والا اللہ کے یہاں نہیں ہے. لہٰذا کسی کو چاہیے کہ جیسے سب سننا ہی پورا قرآن سننا ہے تو بس تھوڑا سی اور ہمت کر لو 15-20 منٹ کا. اگر سب سے سن لیا کرو، اگر انشاءاللہ شاید بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں، دین سے قریب ہو جائیں. دین سے نہ قریب ہونے کا مطلب جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ سنتے نہیں دین کو، بس وہی جو چلا رہے بس. خیر، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے. جس طریقے سے نماز فرض ہے نا 5 وقت، ایسے ہی ایک فریضہ ہے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ بھی ایک بہت ہی اہم فریضہ ہے. اس کے کئی شکلیں ہو سکتی ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، آپ اس علم کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ اس راستے میں کام کرنے والوں کا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت بولنے کی دی ہے، آپ سیکھ کر کے بولیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت دی، آپ لوگوں کو جمع کریں اس دین میں. ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آدمی کامیابی چاہتا ہے، آدمی فلاح اور بہبودی چاہتا ہے. اس کا زینہ، اس کا راستہ یہی ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اگر تم ایسا کرتے ہو تو جان لو تم لوگ کامیاب ہو. اور یہ جو فریضہ ہے نا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر یہ کسی قوم کے اندر فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا، عذاب سے وہ قوم محفوظ رہ جاتی ہے. آج پوری دنیا کے تو مسلمان جو پریشان حال ہیں، لات جوتے کھا رہے ہیں نا، اس کا ریزن یہی ہے. ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے منمانی کر رہا ہے. کوئی بھی قرآن اور حدیث کی صحیح ترجمانی کرنے کو تیار نہیں ہے. ہر کسی کو اپنا پیٹ جڑا ہوا ہے دین سے، وہ اس میں لگا ہوا ہے، جس کا وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان ذلت و پسپائی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ امت محمدیہ تم ہو، امت محمدیہ تم ہو، اور تمہیں جو نکالا گیا ہے یہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تم دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آئے ہو. امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ دیا تھا روئے زمین کی خلافت، کہ تم روئے زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرو گے، اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے. لیکن انہوں نے اس امانت داری کو نافذ کرنے میں ناکامی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، امت محمدیہ کے ذریعے سے ان کو ریپلیس کر دیا اور امت محمدیہ کو محبوب قوم بنا کر کے اس زمین کے اوپر پیدا کیا اور کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو. ریزن کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. آپ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی یہ قوم بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا اس فریضے کو چھوڑ دے تو پھر اس صفت کے وہ مستحق نہیں رہتی ہے. وہ خود کو نہیں بول سکتی کہ میں اللہ کا محبوب
امت ہوں یا اللہ تعالیٰ کا محبوب میں قوم ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو کافرین ہیں انہیں ان کے اولاد، ان کے اموال، ان کے جو دنیا کے اندر ہے نا کاروبار، بزنس، یہ کچھ بھی اللہ کے یہاں کام آنے والے نہیں ہیں. اور ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا جہنم کیا تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ایک اور مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کافر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا ہوا ہے. سارے بڑے بزنس مین کافر ہیں، نہ اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کتنا سارا پیسہ ہے، اتنی بڑی بڑی ان کی پراپرٹیز ہیں، بزنس ہیں، وہ یہاں سے وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں. ان کے لیے کتنا ہی اچھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کا یہ شہروں سفر کرنا اور ان کا یہ دن رات یہ ترقی کے جو راستے جو مال کما رہے ہیں، تمہیں کہیں اس میں نہ ڈال دیں، یعنی تعجب میں نہ ڈال دیں اور تم یہ سوچ کر کے ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ یہ ان کا معاملہ دنیاوی ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آج کی صورتحال جو اس کے مسئلے کا حل بتایا، کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے، اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو کون ہے جو تم کو مغلوب کر دے، کون ہے جو تم کو ہرا دے، کون ہے تم کو جو کمزور کر سکے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرنے کو آ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ مدد کب کرے گا؟ کہا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر توکل کریں. جب مومن اللہ پر توکل کرے گا، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ میں کیا کروں گا، ان کے لیے آسانی کر دوں گا، ان کے راستے آسان کر دوں گا، انہیں مضبوط کر دوں گا. دنیا کی کوئی قوم ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے. آپ کے سامنے اس پارے کے اندر، یعنی چوتھے پارے کے اندر، آل عمران اور سورہ نساء کے اندر تین، خاص طور سے دو کا، یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور 10ویں پارے کے اندر آئے گا آگے غزوہ خندق کا تذکرہ آئے گا. ان تین غزوات کے اندر آپ کو ایک چیز بہت کامن ملے گی. غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا دی؟ فتح دی نا، جیت دی. غزوہ احد کے اندر پہلے جیت دی، پھر مغلوب ہو گئے، نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. غزوہ حنین کے اندر دیکھیں گے آپ کہ شروع میں صحابہ کرام یعنی پریشان حال ہو گئے، ہارنے لگے، لیکن پھر دوبارہ اسلام کے بلانے پر پھر پلٹے اور پھر اس کے بعد یعنی ہارتے پھر اس کے بعد جیت گئے. تو یہ تین صورتیں تھیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو صحابہ کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی. کتنی تعداد تھی غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی؟ 313 آس پاس، جو بھی 313 ہزار پر غالب تھے وہ. اس کے بعد ریزن کیا تھا وہاں پر مومنوں کا، مسلمانوں کا توکل اللہ پر مکمل طور سے تھا اور نبی کی اتباع تھی، اس لیے وہاں پر 300,000 پہ غالب آئے. آگے بڑھیے. غزوہ احد کے اندر مسلمانوں تعداد بہت کم نہیں تھی، بولے تو غزوہ بدر کے مقابل میں مسلمان کافی زیادہ تھے اس وقت، اور اس وقت بھی مومنین جیت رہے تھے. مسلمان شروع میں جیت چکے تھے تقریباً. لاسٹ میں جب وہ جبل رمات سے تیر انداز اترے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، تب اس کے بعد پاسا پلٹا ہے. آپ نے دیکھا وہاں پر کیا مسئلہ تھا. اس جنگ کے اندر بھی یعنی غزوہ احد کے اندر بھی ان کا توکل اللہ پر تھا، لیکن ایک اجتہادی غلطی کرتے ہوئے نبی کی مخالفت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ پورا معاملہ پلٹ دیا. تو معلوم کیا ہوا؟ انسان جو دنیا کے اندر پسپا ہے نا، اس میں دو چیز کار فرما ہے. ایک تو انسان کا توکل اللہ کے اوپر سے اٹھ چکا ہے، دوسرا کہ نبی کی نافرمانی اس کا وتیرہ اور طریقہ بن چکا ہے. آگے بڑھیے. آپ دیکھیں گے غزوہ خندق شروع میں صحابہ کرام کو یعنی اللہ کے اوپر سے توکل کم ہو گیا اور انہیں اپنے تعداد پر طرح سے کبر ہونے لگا. ان کو لگا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اب تو ہم ان کو پسپا ہی کر دیں گے سامنے والے کو. اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانے کے لیے کیا کر دیا؟ سارے صحابہ کرام کے اندر روب ڈال دیا اور سارے سب ادھر ادھر سے متشتب ہو گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آواز لگائی اور کہا کہ انا نبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں. میں کہاں جا رہے ہو؟ لوٹو وہاں سے. پھر صحابہ جب پلٹتے ہیں اس کے بعد جب ان کے اندر پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی روح پھونکتے ہیں اور توکل ان کے اندر پھر پیدا ہوتا ہے. پھر وہی غزوہ حنین ہے جب صحابہ پلٹتے ہیں اور دشمن کو شکست دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر کہ تعداد، اسلحے، اوزار، وسائل، ذرائع یہ اس وقت تک معنی نہیں رکھتے ہیں جب تک کہ بندے کے اندر توکل اور نبی کی اتباع نہ ہو. نبی کی اتباع کی بنیاد پر ہی جنگ جیتی ہاری جا سکتی ہے اور نبی کی مخالفت سے جیتی ہوئی جنگ انسان ہار بھی سکتا ہے. لہٰذا آج مسلمان جو پسپا ہیں ان سب کو اگر یہ تین غزوات کے ہم اسباب دیکھ لیں اگر، تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں جیتی گئی، کیوں ہاری گئی، جیت ہار میں تبدیل کیوں ہوئی، ہار جیت تبدیل کیوں ہوئی. سارا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا.
شارٹ میں بات بتا دوں میں آپ کو کہ ہم سب کو جو اس امت کے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر، چاہے دنیا میں کہیں پر بھی ہو، جو حالت زار ہے اس کا بس اتنا ہی ریزن ہے کہ اس امت کا ایمان اللہ کے اوپر سے ہٹ چکا ہے یا بہت ہی تھوڑا معمولی ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ، نبی کی مخالفت بہت ہی عام ہو چکی ہے، بدعات کو رواج دیا جاتا ہے اور سنت سے نفرت اور بیزاری پیدا ہو رہی ہے، جس کے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ان کے اوپر، یہ تمام چیزیں مسلط کر دی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو حالات بنتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کرتوت، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ پلٹے، اللہ رب العالمین پر مکمل اپنے ایمان کو مکمل کرے اور نبی کی اتباع میں لگ جائے، بدعات کو آگ لگا دے، اس کو دور کر دے، اپنے آپ سے ہٹا دے۔ انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ پھر سے اس امت کو وہ بلند یعنی ترقی کے اس منازل کو طے کرائے گا جس ترقی کے منازل کو ہمارے اسلاف نے طے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، قرآن و حدیث کو سمجھ اس پر عمل کرنے والا بنائے، حدیث کو ہمیں اختیار کرنے اور بدعات کو ہمیں اس سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ہمارے اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو۔ آمین، تقبل اللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔